السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 10-12 منٹ میں آپ حضرات کا لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام۔ اب جو چیزیں حرام ہیں ان کی بیع و شرح بھی حرام ہے، یعنی خریدنا بیچنا۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ کہ خود سے وہ حرام ہے، تو وہ شراب اور میتا یعنی مردار کا گوشت اور دوسری گندی چیزیں، یہ تو خود کی سے یہ حرام ہے۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ وہ دوسری چیز سے مل کر حرام ہو جاتی ہیں، تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے انگور کا شیرہ حلال کیا، مگر وہ شراب ہو گیا سڑ کر، پھر رکھے وہ سرکہ بن گیا، تو 3 منزل ہوئی۔ ایک تو شیرہ انگور وہ حلال ہے، شراب بن گیا وہ حرام ہے، اور بعد میں سرکہ بن گیا تو وہ حلال ہے۔ یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ گدھا اگر نمک کی کان میں گیا اور اسی میں اس کی ہڈیاں نمک بن گئیں تو انقلاب حقیقت کی وجہ سے وہ جائز ہے، حقیقت بدل گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ کہ تصویریں بذات خود بنانا بھی حرام اور اس تصویر کو خریدنا بھی حرام اور بیچنا بھی حرام۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ خنزیر کا خریدنا بیچنا یہ سب حرام ہے۔ تو جو چیز حرام ہے تو اس کی تجارت کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے فقہائے کرام نے لکھا کہ اگر شراب بنانے والے کے ہاتھ پر انگور کا شیرہ بیچا تو یہ ناجائز ہے، اور اگر انگور کا شیرہ اس نے خریدا کسی نے کہ اس کو میں ابھی پیوں گا تو یہ جائز ہے۔ تو اگر کوئی آدمی انگور کے شیرے سے شراب بناتا ہو تو اس کو
شیرہ انگور بیچنا ناجائز، ابھی وہ شراب نہیں ہے، ابھی شیرہ انگور ہے، مگر پھر بھی اس لیے بیچنا ناجائز کہ وہ اس سے شراب بنائے گا، تو اس شراب بنانے والے کے ہاتھ پر بیچنا ناجائز۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ناجائز ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھئی وہ تو انگور کا شیرہ ہے، پاک ہے، اس میں ناپاکی یا حرام کا کوئی شائبہ ہی نہیں، تو کیوں بھی بیچنا حرام؟ تو یہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ اس ساڑیوں میں جو فیگر تصویروں کے بنائے جاتے ہیں، اس کی رنگائی میں بھی آدمی قاعدے سے اس بات پر نظر رکھتا ہے کہ رنگ ان فیگروں پر ٹھیک سے پہنچے، تو اور اگر پھیکا پڑتا ہے یا کچھ تصویر ابھر نہیں پاتی تو کوئی تدبیر لگاتا ہے کہ وہ فیگر ابھرے، تو پھر ایسی صورت میں تو یہ تصویر کا گویا کہ اہتمام کرنا ہوا اور یہ ناجائز ہے۔ پھر اس کو بیچے گا تو یہ کہنا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کاروبار نہیں، تو یہ کہنا تو کوئی درست نہیں۔ کوئی مسلمان اگر سور کو خرید فروخت کرے اور کہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں، تو اس کو جائز ہو جائے، کر دیا جائے گا، یہ نہیں، بلکہ کاروبار اس وقت بھی کوئی نہ کوئی آدمی کو مل سکتا ہے، سادہ کپڑا بیچے، لنگی بیچے، ٹوپی بیچے، یہ کیا اس طریقے کے کاروبار جن کا کاروبار ساڑی میں نقصان میں جا رہا تھا، انہوں نے کوئی دوسرا کاروبار لگایا کہ نہیں؟ ایسے کچھ لوگ ہیں کہ نہیں؟ جب ہیں تو اب معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس کاروبار ہو کہ نہ ہو، مگر کاروبار ملنا ناممکن نہیں، اس لیے یہ بہانہ درست نہیں۔ تو فیگر کی ساڑیاں، تو ساڑی فی نفسہ ہی وہ تو جائز ہے، مگر اس میں فیگر لگ گیا تو اب کیا ہو گیا؟ اس کو ناجائز کرنے کا ایک اس میں پخ لگ گئی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ساڑی بیچتے، کوئی نہیں اس کو ناجائز کہتا، لیکن جب اس میں جاندار کی تصویر بنا دی گئی یا بتوں کی تصویر بنا دی گئی یا دیوی دیتا کی تصویر بنا دی گئی، تو اب اس کے بعد اس کی اہتمام کرنا یہ درست نہیں۔ جس طرح سے اگر کسی دیوی دیتا کی تصویر آپ لائے، اس پر پھول چڑھا دیا گھر میں، تو کیا جائز ہے؟ یہ آدمی کے کفر کا خطرہ ہو گیا کہ آدمی کافر نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اس تصویر کو اجاگر کرنے کا اہتمام کرنا خود یہ بھی ایک ناجائز فعل ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کافر کو بیچیں تو اس کا جو چیز ناجائز تھی اس کا پیسہ ملا۔ اگر میں نے شراب بیچی کافر کو تو وہ پیسہ میرے لیے ناجائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے کافر کو بھی بیچنے کے بعد وہ پیسہ ناجائز ہوتا ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ کیا صرف کافر ہی خریدتے ہیں
یا بہت سے بیوپاری ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ہیں اور ان کو آپ بیچنے لے جاتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ یہاں تو عام طور سے خود آپ ریٹیل پر شاذ نادر کبھی بیچ دیتے ہوں، ورنہ عام طور سے بیوپاریوں ہی کو مال دیتے ہیں۔ اب ان بیوپاریوں میں مسلم غیر مسلم دونوں طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ نے مسلم کو دیا تو کیا ہوا، اور مسلم نے یہ سمجھ کے لیا کہ یہ مال نکل جائے گا آسانی سے، تو اس کو بھی گناہ میں ڈالا، خود تو پڑے ہی۔ اس بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز خود سے ناجائز ہے اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں دی گئی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ اب اس سلسلے میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کے جوابات پھر کسی دوسرے موقع پر میں دے دوں گا۔ ابھی میں جانے کے موڈ میں لگا ہوا ہوں، اس لیے مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمارے تمام احباب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اور ان سب کو رزق حلال سے مالا مال فرما، حرام اور مکروہ روزیوں سے بچا۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم لوگوں کی جان مال عزت آبرو، ہمارے اعمال صالحہ کی اور ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا رب العالمین۔ ہمارے جتنے احباب بیمار ہیں ان کو شفا کلی عاطل فرما، بچے بوڑھے جوان مرد عورت بچیاں جو بھی بیمار ہوں رب العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کو شفا عطا فرما۔ کرونا اور اس کے ضمن میں جتنی بھی لہریں آئیں، خداوندہ ان سب لہروں کو ان سب لہروں سے مسلمانوں کو بچا اور مسلمانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کو برباد کر دے، اس لہر کو تو فنا کر دے یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔